وہ وقفہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوسین، ٹھیک ہے، ختمہ، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ، یعنی کہ جو رموز کاف کے متعلق پڑھا تھا. کیونکہ رموز کاف وہ ہوتے ہیں کہ یہ یعنی کوئی بھی جملہ ہوتا ہے یہ اس کے درمیان میں آخر میں اس طرح لگتے ہیں. تو وہ ساری ڈیبیٹ ہم نے اچھے طریقے سے اس دن ڈسکس کر لی تھی. آج ہم پڑھیں گے چونکہ گرامر میں جو بنیادی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق آج ہم حرف اور لفظ کی پھر اقسام، پھر کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں اسم فعل حرف کے حوالے سے، پھر آگے اسم کی 3 مین قسمیں ہوتی ہیں، اس میں جامد، مصدر اور مشتق. پھر اس کے بعد ان کی جو ہے نا الگ الگ کچھ قسمیں ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو جی آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر. اوکے جی. آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے جی حرف اور لفظ، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. بیٹا جو حرف ہوتا ہے وہ یعنی سمجھ لیں کہ جو خود تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ 2 3 آپس میں جب مل جاتے ہیں اس سے ایک لفظ بن جاتا ہے. الگ سے اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا جب تک یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال نہ ہو، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. اب جو حرف بیسیکلی بیٹا آپ کی وہ آواز ہوتی ہے بالکل سادہ، جو مطلب مزید سادہ اور جو ہے نا بیسیکلی یہ کس کے تحت مطلب جو ہے نا تعداد بنتی ہے حروف تہجی کی، تو نیچے ریفرنس بھی دیا ہے کہ ادارہ فروغ قومی زبان کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا، تو حرف تو بیسیکلی جو ہے نا کوئی آپ کے سامنے کوئی تے آ جائے، سے آ جائے، جیم چے ہے، کوئی بھی ان میں سے آ جائے تو یہ حرف کہلاتے ہیں. اب جو لفظ کسے کہتے ہیں؟ جب حروف کو ایک خاص ترتیب سے جوڑا جاتا ہے تو وہ لفظ بن جاتے ہیں. مثلا تا اور میم، ان دونوں کو آپس میں جوڑا تو تم بن گیا. اور اسی طریقے سے کاف جمع الف جمع میم، ان دونوں تینوں کو آپس میں ملا دیا تو کام بن گیا. تو حروف کو ملانے سے جو چیز بنتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف کے مرکب کو لفظ کہتے ہیں. تو پیپر میں آپ کو ڈیفینیشن دے تو اس سے آپ کو جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ جی ڈیفینیشن اگر یہ آئی ہے حروف خاص کر دیں کرتے ہیں. جی لفظ کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ لفظ بیسیکلی 2 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 محمل. بٹا یعنی کلمہ کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ جب حروف آپس میں مل جائیں اور ان کا کوئی خاص میننگ بھی نکلے، یعنی با معنی ہو، میننگ فل ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کام، تو کام ایک ایسا لفظ ہے جس کا میننگ ہے. روٹی ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی میننگ ہے. تو یہ کسے کلمہ کہیں گے. تو 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو ملانے سے جب بات پوری ہو جائے اور اگلے بندے کو سمجھ میں بھی آ جائے اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور محمل کہتے ہیں اس لفظ کو کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو. حروف تو اسے مل جائیں، 2 3 حروف مل جائیں، لیکن اس کا کوئی معنی نہ ہو، اس کو ویسے ہی استعمال کرتے ہیں کلمہ کے ساتھ ملا کر. جس طرح اس کی مثال یہاں نے لکھی ہوئی، آپ لکھ لیں. ہم کہتے ہیں جی روٹی کے ساتھ روٹی شوٹی، کام شام کر لیں، میز میز سیدھی کر لیں. تو ان سب کو جو شوٹی، کام شام، شام یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں. تو بیسیکلی اس طرح کا کوئی بھی لفظ کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں. اچھا جی آگے جی جملہ. جملہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایسا انہوں نے سوری یہ مثال دی اس کے نا محمل کی کہ برے لوگوں سے میل جول نہ رکھو. اب اس جملے میں جو جول ہے نا بیٹا یہ محمل ہے. جول کا کوئی میننگ نہیں ہے. چوری چکاری عام ہے، تو چکاری جبکہ جو ہے چوری تو کلمہ ہے، چکاری بھی سے کسے کہتے ہیں؟ یہ محمل ہے، اس کا پراپر کوئی میننگ نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں حروف تو ہیں، چ کے الف را اور یا، تقریباً یہ بن جاتے ہیں یہ 5 حروف مل جاتے ہیں، ان سے ایک لفظ تو بن رہا ہے لیکن لفظ میننگ فل نہیں ہے. تو ایسا لفظ کہ جس کا کوئی معنی ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور جس کا معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟
یس سر. اوکے جی. اب آگے چونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کی دو قسمیں لفظ کی، کلمہ اور محمل. پھر آگے کلمہ کی آگے نا تین قسمیں بنتی ہے بیٹا. ایک ہوتا ہے اسم، اور دوسرا ہوتا ہے فعل، اور تیسرا ہوتا ہے حرف. اب اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم بیٹا مثال کے طور پہ جو نا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا جو نام ہوتا ہے نا اسے اسم کہتے ہیں. یعنی سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی شخص کو یا جگہ کو یا چیز کو یعنی مخاطب کرنے کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. اب جیسے اسلام آباد بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے، علی کسی بندے کا نام ہے، اور محض کسی چیز کا نام ہے. تو اگر مثال کے طور پہ ان کے لیے کوئی لفظ ہو ہی نہ تو ان کو مخاطب کیسے کریں گے؟ اگلے بندے کو سمجھ کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہے نا کسی بھی شخص یا جگہ یا چیز کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں. اب فعل کسے کہتے ہیں جی؟ فعل کہتے ہیں ایسا کلمہ کہ جس میں کوئی کام ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا، یا کام کی کوئی حالت بتائی جائے، کسی حالت کو بیان کرے. جیسے تم کام کر رہے ہو. اب کام کر رہے ہیں، کرنا جو ہے نا بیسیکلی ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل کو ظاہر کر رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو وہ لیٹا ہوا ہے، اب لیٹا ہونا یہ فعل ہے، لیکن یہ فعل ایسا فعل ہے کہ جو لیٹنے کی حالت کو بتاتا ہے. اگر ہم انگلش میں دیکھیں نا تو ہمارے ورب بیسیکلی ورب کو فعل کہتے ہیں. ان فعل کو ورب کہتے ہیں. انگلش میں تو ورب ہوتا ہے نا وہ، تو وہاں اس کا مطلب یعنی فعل ہی ہوتا ہے. اب وہاں پر جو ورب بیسیکلی یا تو اس طرح ہوگا کہ جو اس میں کسی نہ کسی ایکشن ہو رہا ہوگا، یا ورب ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایکشن نہیں ہوتا، جسٹ اس میں یعنی ورب کی کنڈیشن بتائی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹو ورب. ایسا ورب جس میں ہم ورب کی کیا کریں؟ جسٹ حالت کو بتائیں. تو دونوں کو ہی ورب کہیں گے. ایک ورب وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام یعنی سرزد ہو رہا ہے، جس میں کوئی موومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن بیس ورب. ٹھیک ہے. اور جس میں کوئی موومنٹ نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسٹیٹک ورب. سیم یہی فارمولا آپ کو اردو کے اندر ہے. پھر آگے حرف پر کلمہ کی تین اقسام: اسم، فعل اور حرف. اب حرف جو ہے بیسیکلی وہ کلمہ ہے جو بے معنی ہوتا ہے، مگر اس کو اسم سے یا اس اسم اور فعل کو جوڑنے کے کام آتا ہے. یعنی جس طرح آپ کے پریپوزیشن ہوتے ہیں نا، بظاہر تو ان کو کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتے ہیں. یعنی ناؤن کو اور اس کے بعد جو ورب ہے اس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دا بک از کیپٹ آن دا ٹیبل، کہ جی بک جو ہے نا کتاب پر پڑی ہے. تو اس میں جو ہے نا آن دا ٹیبل، آن بیسیکلی ایک حرف ہے، پریپوزیشن ہے. اس نے ٹیبل کو اور از کو آپس میں جوڑ دیا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا جی. تو اس کی مثال دی انہوں نے، کہا کہ کی، کو، نے، ٹھیک ہے، نے، پر، تک، لیے، لیکن وغیرہ. یہ ساری حروف کی مثال ہے. پھر اسم کی آگے ہے نا پھر آگے تین قسمیں بن جاتی ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف. پھر آگے اسم کی آگے قسم بنتی ہے. ایک اسم جامد ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے، ایک اسم مشتق ہوتا ہے. اب جو اسم جامد ہے نا بیٹا، وہ ایسا اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا نہ اس سے کوئی دوسرا آگے اسم بنے. مثلا پاؤں، کنجی، درخت، کتاب، چٹان، کرسی، میز، ٹیبل، ندی، جھیل، پہاڑ وغیرہ. یہ اسم ایسے ہے کہ جو نہ تو خود کسی سے بنتے ہیں، نہ آگے ان میں سے کسی سے کچھ کوئی دوسرا اسم بنتا ہے. اب پاؤں ایک پاؤں ہے، ٹھیک ہے نا. پاؤں کو تو مطلب ہم کسی سے نہیں بنائے لفظ نا، اور نہ اس سے کوئی آگے کوئی دوسرا لفظ بنا ہے. کنجی بیسیکلی کنجی کنجی ہے، اس سے جو ہے نا لفظ آگے نہیں بن سکتا. اس میں جامد وہ ہو جاتا تو جامد ہو جائے، اسٹل ہو جائے، اس سے خود نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے آگے کچھ بنا ہو، اس میں جامد کہیں گے. آگے جی دوسرے نمبر پہ اس میں مصدر. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر بیسیکلی بیٹا عربی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ، بنیاد یا اصل. گرامر کے لحاظ سے مصدر کسی بھی فعل کی وہ شکل ہوتی ہے جو اس کے اصل معنی کو بغیر کسی سیگے کے ظاہر کرتی ہے. اردو اور عربی دونوں زبانوں میں مصدر کو فعل کی ماں جڑ سمجھ جاتا ہے. مثال کے طور پر لکھنا، یہ لکھنا جو ہے نا یہ لکھ فعل کا مصدر ہے. پڑھنا جو ہے نا پڑھ فعل کا مصدر ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ مصدر کسی عمل یا حالت کے تصور کو بغیر کسی زمانے فاعل یا صیغے کو پیش کرتا ہے. یعنی بیٹا اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ مصدر وہ ہوتا ہے جو کسی سے خود تو نہیں بنتا، لیکن اس سے آگے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں. اب جس طرح پڑھنا ہے نا، اب پڑھنا بیسیکلی مصدر ہے، ایک روٹ ورڈ ہے. اب اس سے پڑھتے ہیں، پڑھتا ہوں، پڑھا وغیرہ، اس سے کتنے وہ بن جاتے ہیں. اب اس نے جو مثال دی ہے جس طرح لکھ،
لکھ لکھ تو ایک فعل ہے، لکھنا بیسیکلی مصدر ہے. اب اس لکھنا سے لکھو، لکھتا ہے، لکھنے والا، یہ سارے کیا ہے، یہ اس سے آگے جو ہے نا اس سے الفاظ بن رہے ہیں. جو مصدر سے آگے جو الفاظ بنتے ہیں نا ان کو مشتق کہتے ہیں، جو کہ آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مصدر بیسیکلی بیٹا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہ خود تو نہیں بنتا کسی سے، لیکن اس سے آگے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس سر. ہاں جی. جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، کرنا، پھرنا، چلنا، لکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا، یہ جو مصدر ہے سارے کے سارے مصدر ہیں. ان سے آگے مختلف شکلیں بنتی ہیں افعال کی، فعلوں کی. تو اب مصدر تو بیسیکلی جو نہ ہوتا ہے نا اردو کا، کسی بھی کام کے جو نہ لفظ آ جائے تو یہ مصدر کی علامت ہوتی ہے. جس طرح پڑھنا نہ آگے، سننا نہ آگے، تو یہ سارے پڑھنا، سننا، کھانا پینا، یہ سارے کیا ہے، مصدر ہے. ان سے آگے پھر جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا وہ فعل کی شکلیں بنتی جاتی ہیں. تو بہرحال پیپر میں اس نے یہ پوچھنا ہے ڈیفینیشن دے کے کہ وہ لفظ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو، اس سے آگے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں. اس میں جامد کہیں گے، اس میں مصدر، اس میں مشتق. تو اس کا جواب کیا ہوگا، اس میں اس کو مصدر کہیں گے. اب ایک اسم مشتق ہوتا ہے. اسم مشتق کیا ہوتا ہے، یہ سوال اس نے پیپر میں پوچھا ہوا تھا. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی یعنی کسی کام یعنی فعل سے بنا ہو، یعنی جو مصدر سے بنا ہو. دوسرے سیدھے الفاظ میں اس میں کام کرنے والے جس پر کام ہو یا کسی صفت کا مطلب شامل ہو. یعنی جب ہم کسی کام سے کوئی چیز یا شخص کا نام بناتے ہیں تو وہ اسم مشتق کہلاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل مصدر جس طرح ہے نا کام کرنا، تو کرنا سے کرنا ایک مصدر ہے. اب ہم نے کرنے سے کیا کر لیا، کرتے ہیں، کرو، کر رہے ہیں، کرتا تھا، کریں گے. تو یہ سارے کیا ہیں، یہ اس میں مشتق ہے. تو یہ بیسیکلی مصدر سے ہی جو الفاظ بنتے ہیں ان کو سے مشتق کہتے ہیں. اب مثالوں سے وہ کہہ رہے ہیں سمجھے، پڑھنا ایک مصدر ہے تو اس سے ایک فعل بن کے جی پڑھ. پڑھنے والا ایک اسم مشتق ہے. ٹھیک. لکھنا ایک فعل ایک مصدر ہے تو لکھنے والا کیا ہے، اسم مشتق ہے. اسی طریقے سے بولا یہ فعل مصدر ہے تو بولنے والا کیا ہو گیا، اسم مشتق، کیونکہ لفظ بولنا سے بنا ہے. سمجھے ہو نا؟ اب یہ سارا وہی لکھا ہے جو میں نے آپ سمجھا دیا. اس میں مصدر کسے کہتے ہیں، اس میں مصدر کی پہچان کے حوالے سے جو آخر میں نہ آتا ہے اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے وغیرہ. اس سے مشتق بھی آگے. تو آگے نا بیٹا یہ اسم مصدر تھا، پہلے اس میں جامد، دوسرا مشتق، مصدر اور تیسرا مشتق. اب آگے ہم پڑھیں گے اسم مشتق کی کچھ اقسام ہے. ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول، ایک اسم حالیہ، ایک اسم معاوضہ، اور ایک اسم کیفیت، اور ایک اسم حاصل مصدر. ٹھیک ہے. یہ آگے جو ہے نا اسم مشتق کی جو ہے نا اقسام بنتی ہے جو مصدر سے بنتے ہیں. اب فاعل کسے کہتے ہیں، اسم فاعل جو کام کرنے والا تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. جس نوجوان نے تانگا روک 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 لیا اور چور چوری جو ہے کرتے پکڑا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا اور پہلا جو جملہ ہے، محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. تین جملے اسم فاعل کے. تو محنت کرنے والا، اور دوسرے جملے میں کوچوان نے تانگا روک لیا، اور اس کے بعد جناب چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو ان تینوں میں نا محنت کرنے والا، کوچوان اور چور اسم فاعل ہے. اچھا. اور اس سے مفعول جو ہے نا وہ کیا ہے، اسم مشتق جو کسی کام امر اسم کا مفعول ہو. ٹھیک ہے. یعنی جس چیز کے اوپر کام کیے جائے نا اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. جس طرح آبجیکٹ ہوتا ہے ہمارا، تو اس سے مشتق جو کسی کام امر اسم کا مفعول ہو. جس طرح آپ کا لکھا ہوا کون پڑھے گا، تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس سے مفعول ہے. بار بار اسپیکر بند رکھے ہیں وقاص صاحب، یہ 2 دفعہ میں نے آپ کے اسپیکر مائک بند. تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے جی، اس سے مفعول ہے. اس میں حالیہ کسے کہتے ہیں، ایسا اس میں مشتق جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے. اس طرح میں کہتا ہوں جی علی مسکراتا ہوا اسکول میں داخل ہوا، اور وہ پرچے میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا. تو یہاں پر مسکراتا ہوا اور نقل کرتا ہوا دونوں اسم حالیہ ہیں. یعنی یہ کیا کر رہے ہیں، اس فاعل کی حالت کو بتا رہے ہیں. صحیح ہے. آگے جی اس میں معاوضہ ہے.
وہ اسم مشتق جو کسی کام، محنت یا خدمت کی اجرت یا معاوضہ کے معنی دے. جیسے اس کا پڑھے کہ جو ہے نا کہ سلوائی کیا لوگے، گندم کی پسوائی کیا خرچ ہے، تو یہاں پر سلوائی اور پسوائی یہ دونوں کے ایسے معاوضہ ہے. یہ کسی کی بندے کی مطلب کام، محنت یا خدمت کی اجرت کو بتا رہے ہیں. ایک اسم کیفیت ہوتا ہے بیٹا. اس میں کیفیت کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا اس میں مشتق ہے جو مصدر کی بجائے کسی اسم نکرہ سے بنا ہو. اسم کیفیت اسے کہ ٹھیک ہے. جیسے بچوں سے نرمی سے پیش آنا، کسی کو حقارت سے نہ دیکھو، تو نرمی اور حقارت یہ دونوں کیا ہے؟ کیفیت کو بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نرمی ہونا، حقارت جو ہے نا وہ وغیرہ، تو یہ دونوں کیا ہے؟ اس میں کیفیت ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہے. اس میں جب کیفیت کو بتاتے ہیں، حالت کو بتاتے ہیں. تو یہاں تک بیٹا یہ جو ہے نا اس میں مشتق کی کچھ اقسام تھی. ٹھیک ہے. اب آگے ہم جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ. اب اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا جو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. جو آپ کا کامن ناؤن ہوتا ہے اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، اور جو پراپر ناؤن ہوتا ہے اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. اب یہ یعنی کہ چیزوں میں بھی ہوتے ہیں اسم نکرہ اور معرفہ، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اسم معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جیسے مثال جو ہے اس کی دی ہے. اب جس طرح لڑکا، کتاب، شہر، یہ پرندہ، درخت، یہ سارے اس میں نکرہ ہیں، کامن ناؤن ہے. لڑکا بول کر کوئی بھی لڑکا مراد ہو سکتے ہیں، کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے. معرفہ جو ہے نا وہ خاص نام ہے کہ جو کسی خاص چیز یا خاص جگہ یا شخص کے لیے بولا جائے، اس کو اسے معرفہ کہتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پر احمد، قرآن، لاہور، اللہ اور پاکستان. اب احمد ایک خاص کسی پرسن کا نام ہے. اب ظاہر ہے کہ 20 بندے بیٹھے ہیں تو ہم یعنی آواز لگاتے ہیں جی احمد، تو احمد سے وہی آئے گا جس کا نام ہوگا. تو ایک خاص کسی پرسن کا نام. قرآن ایک ہی کتاب ہے. جب بھی ہم قرآن کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اب لاہور ایک خاص جگہ کا نام ہے. لاہور یعنی پوری دنیا میں جو لاہور ہو، اس سے مراد یہی ہوگا. اللہ لفظ خاص ہے، اس میں نام معرفہ ہے. اور پاکستان تو بیسیکلی اس کو آپ نام دے سکتے ہیں اس میں معرفہ اور نکرہ کو، کامن ناؤن یا پراپر ناؤن کا. پھر آگے اسم کی جو اقسام معنی کے لحاظ سے، پھر اس آپ میں کی نکرہ. آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آپ کا نیٹ ٹھیک ہے؟ ہیلو. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. اوکے. آگے اس میں نکرہ کی جو ہے نا ایک اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. اس میں نکرہ کی آگے جو ہے نا پھر کچھ اقسام ہیں. ایک اس میں ذات ہوتا ہے، اس میں صفت، اس میں استفہام، اس میں جنس اور اس میں عدد. اسم ذات کسے کہتے ہیں جی؟ وہ اسم جو کسی چیز کے وجود یا حقیقت کو کسی دوسری چیزوں کے وجود یا حقیقت سے منفرد کر دے. ٹھیک ہے، اسے اس میں ذات کہتے ہیں. اب لکڑی جو ہے نا بیسیکلی لکڑی اور پہاڑ اور کتاب، کاغذ وغیرہ، یہ اس میں ذاتی نام ہے. لکڑی کا جو لفظ اس کی ذات کو بتا رہے، پہاڑ جو ہے نا اس کی ذات کو بتا رہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا لکڑی بول کر ہم پہاڑ مراد نہیں لے سکتے، پہاڑ بول لکڑی مراد نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ لکڑی ایک اس میں ذات ہے، اس کی ذات کو بتا رہی تھی لکڑی. اور اس میں جو پہاڑ ہے، یہ کتاب ہے، تو یہ ان کی ذاتیات کو بتاتے ہیں. کسی یعنی اچھائی اور برائی کو بیان کی خصوصیت اس میں بیان کی جاتی ہے. مثلا بہادر انسان. اب بہادر ہونا ایک انسان کی کیا ہے؟ کیفیت ہے، اور اچھی کیفیت ہے. اسی طریقے سے ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے. تو ٹھنڈا جو ہے نا بیسیکلی ایک صفت ہے اسم کا. اسم کیا ہے؟ پانی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جی آپ کا اس میں صفت. آگے اوپر جو پڑھایا تھا میں نے، اس میں ذات جو کسی کی پرسن کی مطلب یعنی کہ بذات خود کسی چیز کا نام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذات کہتے ہیں. اس کے آگے نا پھر دو قسمیں جی، دو نہیں بلکہ چار تقریباً بننے تھی. ایک ہوتی تھی اس میں مصغر، وہ اس میں ذات جس سے کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کیا جائے، جس طرح دیگ اور دیگچا. کتاب یا کتابچہ کس نے شائع کی ہے؟ اب دیگ جو ہے نا، دیگ جب دیگچا کہہ دیتے ہیں، کتاب کی جگہ کتابچہ کہہ دیتے ہیں.
تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایسا اس میں ذات ہے اور ایسا مصغر یعنی کہ ہے جو کسی بھی چیز کے چھوٹا پن کو ظاہر، صغیر سے ہے چھوٹا ہونا، لفظ کے اوپر غور کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، ایسا اسم جو جس سے کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر ہو، اور اس سے مکبر یہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے کسی چیز کا بڑا پن ظاہر ہو، ٹھیک ہے، جیسے پگڑی، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت جو ہے پگڑ باندھا ہوا ہے، تو یہاں پر جو پگڑ ہے نا بیسیکلی یہ اس میں مکبر ہے، کسی پرسن کی بڑے پن کو بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے سوار، سوار کو کہ شہ سوار نے خوب گھوڑا دوڑایا، تو یہاں پر جو شہ سوار ہے نا بیٹا یہ اس میں مکبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بڑے پن کو بتا رہے ہیں۔ اور تیر، تیر سے بنا دی شہ تیر بہت مضبوط ہے، تو یہ اسے مکبر ہو گیا شہ تیر، ٹھیک ہے، بڑے پن کو شو کر رہا ہے۔ شہ تیر وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے اوپر جو ہے نا چھت کو جو ہے نا جوڑا جاتا ہے، چھت کو سپورٹ دی جاتی ہے۔ آگے جی ہے مشہور اسم مکبر باز سے بتنگڑ۔ اب جو بتنگڑ جو ہے نا بیسیکلی یہ کہ اسم مکبر ہے، کار سے جو ہے وہ شاہکار، اب جو شاہکار ہے اسم مکبر ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا نام ہو گیا چیز کے بڑے پن کو ظاہر کر رہا ہے۔ بانوں سے شاہ بانو، اب شاہ بانو کہیں تو اس سے مکبر ہو جائے گا، اس کے بڑے پن کو شو کرے گا۔ سرخی سے شہر سرخی، درہ سے شہدرہ، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مطلب جو ہے اسے مکبر کرنے کے بڑے پن کو بتا رہی ہے سارے نام۔ آگے جو نمبر 3 اس میں سر آپ آلہ کی ہے، آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ آن دا اسپوٹ بتا دینا مجھے، اب آ رہی کہ نہیں؟ اب آ آواز رہی ہے سر۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کی، شاید ویک ہو سکتے ہیں سگنل اس کے بھائی کے۔ اچھا اچھا، اچھا جی جی، اس میں آلہ، ابھی ہم نے پڑھا اس میں ذات کی دو قسمیں پڑھی، اس میں مصغر اور مکبر۔ مصغر صغیر سے چھوٹا، ایسا نام جو کسی کے چھوٹا پن کو جو ظاہر کرے اس کو اس میں مصغر کہیں گے۔ جس طرح ہم نے کتاب سے جو ہے کتابچہ کہہ دیا، دیکھ کی جگہ پر دیگچہ کہہ دیا، تو دیگچہ اور جو کتابچہ ہے دونوں جو ہے اس سے مصغر ہے۔ مکبر ایسا نام ہوتا ہے جو کسی چیز کے بڑے پن کو شو کرے، اس کو اس سے مکبر کہتے ہیں۔ جس طرح پگڑی کی میں نے آپ کو مثال دی، بات سے بتنگڑ، خار سے شاہکار، سوار سے شہ سوار، تو جب یہ نام بولے جاتے ہیں تو کسی پرسن کے بڑے پن کو شو کرتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو کسی ہتھیار یا اوزار کا نام، جو مثلا جھاڑو دراتی ہے، تو یعنی سے اعلیٰ کسے کہتے ہیں کہ ایسا نام ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کے لیے یعنی کہ ذریعہ بنتا ہے، کسی چیز کے لیے استعمال یعنی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اعلیٰ وہ کہ اسے اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی کام کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جھاڑو ہے نا، جھاڑو سے میں آلہ ہے کیونکہ اس سے صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آلہ بنتا ہے صفائی کے لیے۔ دراتی جو ہے نا وہ چارہ کاٹنے کے لیے آلہ بنتی ہے۔ قلم تراش جو قلم بنانے کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ برش بیسیکلی یہ اس میں آلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں۔ ترازو بیسیکلی کیا ہے، ناپ تولنے کے ایک آلہ ہے، اور اسی طریقے سے پستول جو ہے نا وغیرہ یہ اس میں آلہ ہے۔ انسٹرومنٹو ناؤن کہتے ہیں ان کو انگلش میں۔ اس میں ظرف کسے کہتے ہیں، وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ اب اس طرح صبح و شام دوپہر یہ وقت ہے، اور جگہ جو ہے نا بیسیکلی جس طرح بلوچستان ملتان وغیرہ، تو یہ دو قسمیں، یہ ساری اقسام کس میں ہوگی تھی، اس میں ذات۔ پھر آگے اس میں ظرف کے آگے پھر دو قسمیں ہیں، اگر اس کو وقت کو ظاہر کرے تو اس میں ظرف زمان کہیں گے، زمانہ، اور اس میں ظرف مکان کسے کہیں گے جو کسی جگہ کو شو کرے۔ تو زمانے کی مثال آپ لے لیں صبح و شام وغیرہ، اور ظرف مکان کی مثال کیا ہے جی، یعنی ریگستان، وادی، ٹھیک ہے، یہ جگہ کو بتاتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس میں ظرف زمان و مکان۔ سر آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ آپ کو کٹ کٹ کے آ رہی، باقی کو کلیئر ہے۔ سر آواز بالکل ٹھیک ہے۔ آواز ٹھیک ہے سر، یہ بھائی جو ہے نا میرے خیال میں ان کو کہیں یہ دوبارہ جوائن کر لیں، شاید صحیح ہو جائے۔ جی آپ دوبارہ جوائن کر لیں، شاید یہی مسئلہ ہوگا آپ سے۔ جی سر بعض بال اوقات دوبارہ، نیٹ ہاں جی کم ہوتا ہے تو اس میں جوائننگ ہو جاتی ہے نا، وہ پھر ایسے ہی مطلب جو ہے نا رسپانس کر رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے اس نے اس کو جوائن کیا ہوتا ہے۔
جی جی سر. اچھا ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی ریگستان وادی، تو یہ یعنی کہ جگہ کو جو شو کرے بتائے اس کے اس میں ظرف مکان کہتے ہیں. اور ظرف زمان کسے جو زمانے کے وقت کو بتائے، اس طرح صبح شام دوپہر سال مہینے منٹس وغیرہ، یہ اس میں ظرف زمان ہے. آگے جی ایک اسم صوت ہوتا ہے، ایک اسم استفہام، اور ایک اسم جنس اور عدد. بس یہ لاسٹ کر لیتے ہیں 4، پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں. تو اس میں صوت وہ اسم ذات ہوتا ہے جو کسی انسان حیوان یا کسی بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے. اب کسی بھی بندے کی جانور کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں. اب جس طرح کوئل کی آواز کوکو ہے نا، اور گڑاہٹ، اور اس طرح دھک دھک کھائیں کھائیں، اب یہ پرندوں کی آواز ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ اس میں صوت کہیں گے. کوکو اس میں صوت ہے، ٹھیک ہے، آواز کا نام ہے. گڑگڑاہٹ یہ بھی آواز کا نام ہے. دھک دھک کائیں کائیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اس میں صوت کہلاتے ہیں، آواز کہلاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اس استفہام کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم نہ جو سیدھے لفظوں میں اگر ہم کسی کے متعلق کے لیے کوئی سوال کرتے ہیں نا اس کو اسم کے ذریعے سے، اسے اس میں استفہام کہتے ہیں. اس طرح کون، کیا، کیسے، کیوں، کہاں، کتنا وغیرہ، یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ اس میں استفہام کہلاتا ہے. سوال جس میں کیا جائے کسی بھی شخص یا چیز یا جگہ کے متعلق، ٹھیک ہے. جن جملوں میں اس میں استفہام ہے ان کے آخر میں علامت استفہام بھی لگائی جاتی ہے، یعنی سوالیہ نشان بھی لگایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں، ٹھیک ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے. آگے جی اس میں جنس کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں نکرہ جو کسی اسم کی جنس ہو، ٹھیک ہے، جنس کو بیان کرے. اگر دھوبی کا جو کتا ہے، اور یہ اسی طریقے سے شیر کے جو شیرنی کے بچے، اور اور یہ سائنس ہے، ٹھیک ہے نا. دھوبی اس کی جنس کیا ہے؟ انسان ہے. کتا جنس کیا ہے؟ جانور. شیرنی بھی جانور ہے. چوہے وغیرہ یہ بھی چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ جانوروں میں اس طرح آتے ہیں، ان کو اس میں جنس کہتے ہیں. اس میں عدد کسے کہتے ہیں جی؟ وہ اسم نکرہ جو کسی دوسرے اسم کی تعداد کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے. جس طرح علی 11ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ چند جو ہے نا کتابیں خریدنے گیا، تو 11ویں اور چند. اسی طریقے سے 2 4 دوست کہاں جا رہے ہیں، تو اس میں یعنی کہ وہ چاروں دوست کہاں جا رہے ہیں، سوری، وہ چاروں دوست کہاں جا رہے ہیں. اس میں چاروں، چند اور 11ویں، یہ سارے کے سارے کیا ہے بیٹا؟ اس میں عدد ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا جو ہے نا یہ کافی کر لیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں سے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ ایم سی کچھ لگ سکتے ہیں پیپر میں، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں وہ پوچھ لیتے ہیں گرامر کے والے سے. تو اس میں عدد ہے ہوگی، اس میں جنس، اس میں استفہام، اس میں صوت، اور اس میں ظرف، اور اس میں آلہ، ٹھیک ہے، اور اس میں ذات. تو بیٹا یہ نا تقریباً ہوگی 5 اقسام ہوگی اس میں نکرہ کی، یعنی کامن ناؤن کی. آگے جی پراپر ناؤن ہے. بس آج کے لیے اتنا رکھ لیں. تو آج ہم نے پڑھا بیسیکلی نئے طور پہ جو ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کلمہ اور ایک ہوتا ہے محمل. کلمہ تو وہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، اور محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو. پھر آگے جو ہے نا اس کی لینے کے لفظ کی آگے پھر 3 قسمیں، 2 قسمیں کلمہ اور محمل کے حوالے سے. پھر آگے کلمے کے آگے 3 قسمیں نے پڑھی، اسم، فعل اور حرف کے حوالے سے. پھر آگے اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں پڑھی، اس میں جامد، اس میں مصدر، اور اس میں مشتق، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ہم نے آگے سے مشتق کو پڑھا، کھول کر پڑھا. پھر آگے سے مشتق کی 6 قسمیں ہم نے پڑھی، فاعل، مفعول، اس میں حالیہ، اس میں معاوضہ، اس میں کیفیت، اور اس میں حاصل مصدر. یہ سارا پڑھنے کے بعد ہم نے آگے پھر جناب یہ پڑھا اس میں نکر اور اس میں معرفہ. پھر اس کے بعد اسم کے معنی کے لحاظ سے جو ہے نا کچھ اقسام ہے، اس میں نکرہ اور معرفہ. اس میں نکرہ کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں معرفہ کو پڑھا ہے. پھر آگے اس میں نکرہ کی جو ہے نا کچھ اقسام ہے وہ ہم نے پڑھی ہے. تو یہاں تک بیٹا ہم نے آج پڑھا ہے، ٹھیک ہے.
پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس میں معرفہ سے، ضمیر اس میں اشارہ، حروفی اقسام، ٹھیک ہے، اور اس کا جملہ، جملے کے اجزاء، جملے کے اقسام بلحاظ معنی وغیرہ، یہ سارا ہم انشاءاللہ اینڈ میں پڑھیں گے۔ فعل کی اقسام، فعل ماضی، حال، مستقبل فعل کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے یہ سارا انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے۔ جی سمجھ آ گیا سب کو؟ سر سمجھ آ گیا سر، لیکن یہ یاد نہیں رہتی اکثر اوقات، پڑھتے تو شروع سے آئے ہیں۔ یار یاد تو تب رہتی ہے چیز جب وہ سمجھ میں آئی ہو، جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو بھول جائے گی۔ ایک چیز آپ نے سمجھ لی ہے، آپ کے دماغ میں کنسپٹ کلیئر ہے، تو جتنا مرضی ہے آپ کو جو وہاں پر آ کے سوال دے دے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اس میں جامد جیسے فرض ہے، نہ خود بناؤ نہ کچھ آگے اس سے کچھ بناؤ۔ مصدر کیا ہے کہ جو خود تو نہیں بنتا کسی سے، آگے کتنے الفاظ بن جاتے ہیں۔ مشتق یہ ہے کہ جو خود جو ہے نا کسی دوسرے سے بناؤ، جو مصدر سے بناؤ اس کو مشتق کہتے ہیں۔ پھر اس کے جی آگے ہم نے مشتق کی 3 قسمیں پڑھی ہیں، پھر آگے جو ہے نا اس کی اس میں نکرہ کی آگے پھر ہم نے کچھ قسمیں پڑھی ہیں۔ نکرہ کہتے ہیں جی کامن ناؤن کو، معرفہ کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ اس میں نکرہ تک آج ہم نے پڑھ لی ہے پراپر، تو اس میں آپ بتا دیں کوئی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو۔ اس میں ذات کی تعریف، ذات کی آگے 2 قسمیں پڑھی تھی، مصغر ایسا ہی سمجھو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے، مکبر جو بڑے پن کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر نکرہ کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جنس جو کسی چیز کے جنس کو ظاہر کرے، جس طرح دھوبی کا کتا، اب اس میں دھوبی کیا ہے؟ جنس مردوں کی جنس میں سے، اور کتا کیا ہے؟ جانوروں کی جنس میں سے، کچھ بھی مشکل سر نہیں جو ہے۔ آپ نے کلمہ بتایا ہے، کلمے سے مراد سینٹینس ہوتا ہے؟ یعنی کلمہ تو بیسیکلی ایک ایسا جو ہے نا با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ کئی الفاظ جب مل جائے نا، جب وہ الفاظ مل جائیں، تو جب کلمے جب مل جاتے ہیں، کئی کلمات جب آپس سے مل جاتے ہیں تو اس سے پھر ایک جملہ بنتا ہے۔ لیکن جب سر آپ نے یہ بتایا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، جس میں اسم کی سمجھ آ گئی، فعل کی آ گئی، پھر سر حرف سے مراد سر ہم تو لیتے ہیں ایک ورڈ لیتے ہیں، تو پھر ورڈ سر نہیں ہوتا حرف سے مراد، حرف سے مراد ایک ہجا ہوتا ہے، جس طرح الف یا بے یا پے یا تے یہ حرف ہے۔ جس طرح پریپوزیشن میں، پریپوزیشن کوئی ورڈ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو جسٹ ایک کیا ہوتا ہے، فریز ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جب جی 2 سر یا 3 فریزز ملتے ہیں تو پھر اسے ایک ورڈ بنتا ہے۔ ورڈ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی جو لفظ ہوتا ہے یا تو میننگ فل ہوگا یا میننگ فل نہیں ہوگا۔ میننگ فل ہوگا تو اس کو کلمہ کہہ دیں گے، اگر میننگ فل نہیں ہوگا تو اس کو معمل کہہ دیں گے۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی سر چلیں جی، اب یہ نا میں PDF آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں، تو اس کو پڑھ لیجیے گا آپ جو، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، اللہ حافظ۔